اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ سورہ القدر کو دیکھیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بہت بابرکت رات ہے۔ قدر کے معنی اندازہ لگانا اور فیصلہ کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے اس رات کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ قدر کے معنی قدر و منزلت کے ہیں، اسی لیے اس رات کی عبادت کی بہت قدر ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، یعنی کہ تنگی والی رات، کیونکہ اس رات اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو مبہم رکھنے میں کچھ نہ کچھ تو حکمت ضرور ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یقیناً اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ لیلۃ القدر میں اتار دیا گیا تھا، نازل کر دیا گیا تھا، اور پھر حالات اور واقعات اور ضروریات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا تھا، یہاں تک کہ 23 سال کا عرصہ پورا ہو گیا۔ رمضان اور لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ صحف ابراہیمی رمضان المبارک کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ تورات اس وقت نازل ہوئی جب رمضان کے 6 دن گزر چکے تھے، اور انجیل مبارک تب نازل کی گئی جب رمضان کے 13 دن گزر گئے تھے۔ زبور اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 18 دن گزر گئے تھے، اور قرآن پاک اس وقت نازل ہوا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے۔ الحمدللہ رمضان فضیلت کے اعتبار سے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث جسے ابن ماجہ میں 1644 نمبر پہ روایت کیا گیا ہے کہ یہ مہینہ آ گیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو بہت شان والی، بہت عظیم رات اور بہت قدر و منزلت کی رات کہا ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان کی عمر، تقدیر، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔